حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 حدیثیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سننی ہے، اور اس کی شرح جو علماء نے تشریح جو علماء نے کی ہے اس کو بیان کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کی جائے گی۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ علماء نے مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو بیان کیا ہے، لکھنے کی جو ان کی صورتیں ہیں کہ کس انداز میں علماء نے احادیث طیبہ کو کتابی صورت میں لکھا ہے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فقط احادیث کو جمع کیا، تو بعض نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال اور ان کے افعال کو، ان کے فتاویٰ کو بھی ذکر کیا، اور بعض نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو حروف تہجی کے حساب سے لکھا، جیسے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جامع صغیر کے، جس میں آپ نے جس طرح حروف تہجی ہوتے ہیں الف با تا سا جیم حا خا، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے تمام وہ احادیث جو آپ کے علم میں تھیں ان میں سے ایک بڑی تعداد اس کو جو الف سے شروع ہوتی تھی ان کو ابتداء میں ذکر کیا، پھر اس کے بعد با سے شروع ہونے والی، پھر اس کے بعد تا سے شروع ہونے والی یہ احادیث طیبہ آپ نے جمع کی۔ اور ایک جو سلسلہ حدیثوں کا رہا وہ 40 کے نام سے رہا، یعنی 40 حدیثوں کو جمع کرنا۔ وہ 40 حدیثیں کیوں علماء جمع کرتے رہے کتابی صورت کے اندر، اس کی وجہ بھی پچھلے سلسلے کے اندر بیان کی گئی تھی کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اپنے امتی کے لیے اس بات کی بشارت دی کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، یعنی جو میری امت تک ان کے دین کے معاملے کی 40 حدیثوں کو پہنچا دے، اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت ایسے شخص کو علماء اور فقہاء کے گروہ کے اندر اٹھائے گا، اور ایک حدیث پاک کے مطابق اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں کل بروز قیامت ایسے شخص کے لیے شافع ہوں گا، یعنی اس کی خصوصی شفاعت کروں گا، اور ایسے شخص کے لیے میں گواہ ہوں گا، یعنی اس کے ایمان کی اور اس کے تقوی کی میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا۔ یہ احادیث طیبہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی کہ جو 40 احادیث طیبہ کو امت تک پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ اسی حوالے سے ہم نے پھر مزید ذکر کیا تھا کہ علماء نے کہ 40 احادیث چاہے کسی بھی موضوع کی ہوں، عقائد سے تعلق رکھتی ہوں، فقی احکام سے تعلق رکھتی ہوں، یا اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہوں، تمام طرح کی احادیث طیبہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں، ان میں سے اگر 40 حدیثیں آگے پہنچا دیں تو ان کو یہ بشارت حاصل ہو جائے گی۔ تو علماء نے ہر دور کے اندر مختلف موضوعات پر 40 احادیث طیبہ کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ مثلا سب سے پہلے جس ہستی کا تذکرہ 40 کے نام سے کہ انہوں نے سب سے پہلے 40 حدیثیں ایک جگہ پر جمع کی، وہ امام اجل امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے استادوں کے استاد ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے 40 حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا۔ امام ابو زکریا محی الدین
یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن علماء کا تذکرہ کیا کہ میرے علم کے مطابق سب سے پہلے جس نے 40 جمع کی، اس میں انہی کا یعنی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ذکر کیا کہ انہوں نے 40 کے نام سے 40 حدیثیں جمع کی۔ پھر اس کے بعد محمد بن اسلم الطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے 40 حدیثوں کے نام سے ایک مجموعہ جمع کیا۔ اس کے بعد امام قاسم بن فضل الاصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے ایک مشہور امام گزرے ہیں، انہوں نے 40 حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا۔ امام آجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے 40 حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا۔ یعنی ہر دور کے اندر علماء احادیث طیبہ کی جو یہ صورت ہے کہ 40 حدیثیں ایک جگہ پر جمع کرنا، اس کا سلسلہ انہوں نے جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آیا جن کی پیدائش 631 سنہ ہجری ہے اور جن کا انتقال 676 سنہ ہجری کے اندر ہوا ہے۔ انہوں نے ایک زبردست کتاب 40 کے نام سے لکھی جس کو 40 نوویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو پورا نام ہے وہ الاربعین من مبادئ الاسلام و قواعد الاحکام کے نام سے ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وہ احادیث طیبہ جمع کی ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد ہیں اور احکام کے قواعد ان احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب کا جو تعارف ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرتا جاؤں کہ علماء نے جس طرح ہر دور کے اندر 40 حدیثیں کتابی صورت میں جمع کی، اسی طرح ان کا انداز بھی مختلف رہا۔ مثال کے طور پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کبیر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 وہ حدیثیں جمع کی جو دین کے اصول سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ عقیدے کی 40 حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک کتاب کے اندر جمع کی الاربعین فی اصول الدین کے نام سے، جس میں وہ 40 حدیثیں ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح امام قاسم بن فضل الاصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے حوالے سے 40 حدیثیں جمع کی، جس میں تصوف کے حوالے سے باتیں تھیں، جس کا پورا نام آپ نے یہ لکھا کہ الاربعین فیما ینتہی الیہ المتقون ویستعملہ الزاہدون ویتنبہ بہ الغافلون ویلازمہ العاملون، یعنی یہ وہ 40 حدیثیں ہیں کہ متقی حضرات کی اس پر انتہا ہے اور زاہدین پارسا لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان احادیث طیبہ کو سن کر جو غافل افراد ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور عمل کرنے والے ہمیشہ ان کو اختیار کیے رہتے ہیں۔ تو یہ صوفیہ کے مذہب کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق اور ان کے جو معمولات تھے ان کے مطابق انہوں نے 40 حدیثوں کو جمع کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جو وعدہ ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی یہ فوائد ایسے بندے کو عطا فرمائے گا، آپ نے بھی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ایک زبردست کتاب اس حوالے سے لکھی۔ آپ کی کتاب ہے الزبدۃ الزکیہ کے نام سے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کا سجدہ یہ کبھی بھی کسی کو روا نہیں رہا۔ عبادت کا سجدہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا رہا، اور جو تعظیمی سجدہ ہے یعنی کسی کے سامنے سجدہ کرنا لیکن اس میں عبادت کی نیت نہ ہو، یہ پچھلی امتوں کے اندر تو ہوتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ اب اس امت کے اندر کوئی دوسرے کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرے گا، نہ کسی شخصیت کے سامنے کرے گا، نہ کسی مزار کے سامنے کرے گا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کمال یہ کیا کہ آپ نے 40 وہ حدیثیں جمع کی کہ جس میں اس بات کی ممانعت آئی ہے، جس میں اس فعل کو ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے سامنے سجدہ تعظیمی کرے۔ تو یہ 40 حدیثیں جمع کر کے اور دیگر مزید دلائل جمع کر کے امام اہل سنت نے اس کا نام الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود تحیہ کے نام سے اس کتاب کو مرتب کیا۔ تو اس میں بھی 40 حدیثیں ہیں۔ اسی طرح مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطنت المصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت کس قدر وسیع ہے، اس حوالے سے آپ نے 40 حدیثیں جمع کی، اور یہ سلسلہ اب بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ علماء جو ہے وہ 40 حدیثیں جمع کرتے ہیں، یا تو مطلق 40 حدیثیں جمع کر کے اس کو آگے بیان کر دیا، یا پھر اس کی تشریح اور توضیح کے ساتھ اس کو آگے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فقط لکھنے کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ جو
زبانی بھی بیان کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ تو ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ امام محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاربعین النوویہ ہے۔ یہ یقیناً وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک قبولیت عطا فرمائی، مقبولیت تامہ عطا فرمائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سے اس کتاب کو لکھا ہے اس کے بعد سے لے کر بلا مبالغہ اس کتاب کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی جا چکی ہیں، یعنی ہر دور کے اندر علماء نے اس کتاب کا اہتمام کیا۔ بڑے بڑے مجتہد علماء نے، بڑے بڑے نامور علماء نے، مثال کے طور پر امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 7ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، زبردست عالم دین ہیں۔ انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کی شرح کی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہمارے درمیان مشہور و معروف ہے، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی۔ امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین ہیں، محدث گزرے ہیں، صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث احناف ہیں، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی۔ یعنی علماء ہر دور کے اندر اس کتاب کی شروحات لکھتے ہوئے آئے ہیں، مختلف زبانوں کے اندر، عربی کے اندر، فارسی کے اندر، اردو زبان کے اندر، انگریزی میں ان احادیث طیبہ کی شروحات لکھی جاتی رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو بہت ہی بڑا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کتاب میں ہے کیا، اس کو بیان کرنے سے قبل بہتر ہوگا کہ ہم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جانیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی تھی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ عالم الزہاد ہیں اور آپ زاہد العلماء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا عمومی طور پر جو مشغلہ ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے علم دین حاصل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ علماء کی بہت بڑی تعداد عبادت گزار بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے، یعنی جو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو ہر کوئی ادا کرے گا، جو بھی عالم دین ہے، حقیقی عالم دین ہے، اس نے اس چیز کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ علماء کی بڑی تعداد جو ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، مستحبات پر بھی عمل کرتی ہے، لیکن ان کا جو بنیادی مشغلہ ہے وہ ہے علم دین کو حاصل کرنا اور آگے پہنچانا۔ دوسری طرف ایک گروہ ہوتا ہے کہ جس کو زہاد کہتے ہیں، یعنی زاہدین، عبادت گزار، تو ان کا بنیادی مشغلہ، بنیادی کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا، تو اور وہ علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا خصوصی شغف، خصوصی مشغلہ یہ علم دین نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا ہوتا ہے۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ عالم الزہاد ہیں، یعنی زاہدین کے گروہ کے اندر شمار ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، لیکن فقط عبادت کرنے والے نہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ کیسے عالم دین ہیں کہ آپ نے حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم کا نام سنا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المنہاج کے نام سے لکھی ہے۔ اس شرح کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی کمی کی وجہ سے، کہ لوگ اب علم کی طرف اتنے راغب نہیں ہوتے، اس لیے اس کو میں نے مختصر لکھا ہے، اگر میں چاہتا تو اس کو 100 جلدوں کے اندر لکھتا۔ آج بھی یہ کتاب مختلف انداز میں جب شائع ہوتی ہے تو 10 سے 12 جلدیں اس کی چھپتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو اس کو 100 جلدوں کے اندر لکھتا، لیکن چونکہ لوگ اب اس طرف اتنے مائل نہیں ہوتے تو اس لیے میں نے اس کو مختصر کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی المجموع کے نام سے کتاب ہے جو تقریباً 30 جلدوں کے اندر مطبوع ہے۔ اسی طرح آپ کی روضۃ الطالبین کے نام سے کتاب ہے، آپ کی الاذکار جس میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو منقول اذکار ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون کون سی دعائیں کس وقت پڑھا کرتے تھے، اس کو آپ نے ایک جگہ پر جمع کیا۔ آپ کی ایک مشہور کتاب ریاض الصالحین ہے کہ جس میں آپ نے ان احادیث طیبہ کو جمع کیا کہ جس پر لوگ عمل کریں اور اپنی آخرت کو سوارے، یعنی عمل کے اعتبار سے، اخلاقیات کے حوالے سے آپ نے اس کتاب کو جمع کیا۔ اس طرح آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں جو بڑی بڑی جلدوں کے اندر شائع ہیں۔ تو جہاں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زاہد تھے، عبادت گزار تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے درمیان آپ علمی مرتبہ رکھتے تھے۔ دوسرا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ زاہد العلماء ہیں، یعنی
آپ کا جو شمار ہوتا ہے وہ علماء کے گروہ کے اندر بھی ہوتا ہے. یعنی اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ علماء کے گروہ کے اندر شمار ہوتے ہیں، لیکن علماء کے گروہ کے اندر آپ زاہد بھی شمار ہوتے ہیں. یعنی جہاں آپ کا مشغلہ علم دین کے اندر مشغول ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرنے والے ہیں. آپ علم دین کس قدر حاصل کیا کرتے تھے کہ آپ کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت کے اندر آپ 12 فن حاصل کیا کرتے تھے. یعنی 12 طرح کے علم حاصل کرتے تھے. مثال کے طور پر قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، فقی احکام کا علم حاصل کیا، علم نحو حاصل کیا، علم صرف حاصل کیا. مختلف علم جو ہے وہ آپ ایک ہی دن کے اندر 12 حاصل کیا کرتے تھے، جو 12 گھنٹے آپ اس میں مشغول رہا کرتے تھے. اور عبادت کا عالم کیا تھا کہ آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف دن میں ایک مرتبہ پانی پیتے تھے سحری کے وقت، اور پھر اس کے بعد آپ ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتے تھے، وہ بھی مختصر سا افطار کے وقت. یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو کھانے پینے سے مستغنی کر دیا تھا. آپ کے حالات زندگی کے اندر جب آپ 7 سال کے تھے تو آپ کے والد گرامی نے آپ کے یہ حالات بیان کیے ہیں کہ یہ چھوٹے سے تھے. 27 رمضان کی رات تھی تو اچانک امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور والد گرامی سے کہنے لگے کہ ما هذا النور الذي اضاءت ما هذا النور الذي اضاء بیتنا، کہ یہ کون سا نور ہے کہ جس نے ہمارے گھر کو روشن کر کے رکھ دیا ہے. والد گرامی نے کہا کہ ہمیں تو کوئی ایسا نور نظر نہیں آ رہا. پھر والد گرامی کا اچانک جو ہے وہ ذہن اس طرف گیا کہ آج 27ویں شب ہے، اور اس کے بارے میں چونکہ علماء کا ایک جمع غفیر ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ جو شب قدر ہوتی ہے وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 27ویں شب کو اس بات کو دیکھ لیا کہ آج جو ہے وہ شب قدر ہے. جو شب قدر کو نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 سال کی عمر کے اندر ملاحظہ کر رہے تھے. تو بچپن ہی سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا تھا. آپ کے ایک استاد ہیں شیخ احمد بن یاسین الزیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ امام نووی چھوٹے سے تھے، ابھی 10 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو کھیلنے کے لیے کھینچ رہے ہیں، لہو و لعب کے لیے کھینچ رہے ہیں. تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے دور بھاگ رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ دور جاتے ہوئے آپ رو رہے ہیں وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ان استاد کے پاس گیا کہ جو آپ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، ان سے جا کے میں نے کہا کہ آپ اس بچے پر خصوصی توجہ دیں، اگر یہ زندہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت کو بہت زیادہ فائدہ عطا کرے گا. تو وہ استاد ان سے کہنے لگے کہ کیا آپ کوئی نجومی ہیں جو اس طرح کی پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نجومی نہیں ہوں، بلکہ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان پر جاری کروائے ہیں. میں جو اس بچے کے اندر آثار دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے میں تمہارے سامنے اس بات کو بیان کر رہا ہوں. اور پھر واقعی ان کی جو پیشن گوئی تھی، انہوں نے جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے دیکھا تھا وہ بالکل ثابت ہوا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح علم دین کی خدمت کی، جس طرح امت کی خدمت کی، آج بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرمایا، کیسے کیسے اقوال علماء کے آپ کی بارگاہ میں آپ کے حوالے سے موجود ہیں. زیادہ بیان نہیں کرتا، فقط ایک قول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر فرمایا کہ علماء کا ان کے اجتہاد پر اتفاق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجتہاد کی قوت عطا فرمائی ہے. اجتہاد یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کم ہی بندوں کو عطا فرماتا ہے، یعنی ہر ایک کو یہ حاصل نہیں ہوتا. ان کے اندر اجتہاد کی قوت تھی، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے، اور ان کے جیسا ان کے زمانے کے اندر کوئی عالم موجود نہیں تھا. یہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جامعہ اشرفیہ کے اندر احادیث طیبہ پڑھایا کرتے تھے. جامعہ اشرفیہ یہ دمشق ملک شام کا ایک مشہور جامعہ ہے، اس کا دارالحدیث بڑا مشہور تھا. امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے اس مقام پر دیگر علماء بھی احادیث طیبہ پڑھاتے رہے، جن میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی شامل ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس مقام پر احادیث طیبہ پڑھاتے رہے. تو یہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ ان کے بیٹے امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الطبقات الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے،
اور اسی طرح امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض اوقات اس دارالحدیث کے اندر آتے، یعنی جہاں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور ان سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ اب دو باتیں سامنے رکھیے گا، ایک بات تو یہ کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ علماء ان کے اجتہاد پر متفق، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم۔ دوسری بات یہ کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ ان کی نظروں کے اندر کیا ہے، اور کس قدر یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کا احترام کرنے والے۔ امام نووی کا انتقال ہو چکا، ان سے کافی پہلے انتقال ہو چکا، 30 40 50 سال پہلے۔ اب یہ اسی جگہ پر آتے کہ جہاں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، تو وہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ چٹائی رکھی ہوئی تھی، وہ قالین کا حصہ رکھا ہوا تھا کہ جس پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر احادیث طیبہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اپنے وقت کے سب سے بڑے امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چٹائی سے اپنے چہرے کو مس کرتے اور کہتے کہ میں اس مقام سے اپنے چہرے کو مس کر رہا ہوں جہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا کہ اتنا بڑا امام اپنے چہرے کو وہاں پر مس کر رہا ہے کہ جہاں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کے قدم لگے ہوئے ہوں۔ اسی سے ہمارے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کا مقام اور مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اب اس کتاب کی طرف آتے ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کی مشہور کتاب ہے الاربعین کے نام سے۔ خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے جو ابھی ہم نے بیان کی 40 حدیثوں کے حوالے سے، اور یہ حدیث مبارکہ تقریباً 9 صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے امام نووی کے مطابق۔ یعنی امام نووی نے اپنے مقدمے کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ یعنی 9 صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کیا، اور امام منذری وغیرہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس حدیث پاک کو سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ یعنی تقریباً 14 صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث پاک مروی ہے جو 40 حدیثوں کے حوالے سے ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ حدیث اگرچہ کہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن چونکہ جو حدیث ضعیف ہو اس میں فضیلت جب پائی جائے تو فضیلت والی ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو جمع کیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہاں پر 2 اور حدیثیں بھی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کو آگے پہنچانے والے کے لیے بشارت دی۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات کو سنتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے اور ویسے ہی آگے پہنچا دیتا ہے جیسا اس نے سنا ہے۔ تو یا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر یاد کر کے آگے پہنچا دے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پھر ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، یعنی جو حاضر ہے وہ غائب تک بات کو پہنچا دے، یعنی جس نے میری بات کو سنا ہے وہ آگے اس بات کو پہنچا دے۔ یوں ہی حدیث مبارکہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی بات میں نے بیان کی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ تو ان تمام احادیث طیبہ کی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان 40 حدیثوں کو یہاں پر بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ علماء ہر دور کے اندر یہ 40 جمع کرتے رہے، اور ان علماء کا تذکرہ کیا کہ جو اس حوالے سے مشہور و معروف ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ بعض علماء نے اصول دین میں حدیثیں لکھی، یعنی عقائد کے حوالے سے حدیثیں جمع کی، بعض نے احکام فقہیہ کو جمع کیا، بعض نے جہاد کے حوالے سے جمع کی، بعض نے زہد کے حوالے سے یعنی صوفیہ کے حوالے سے جمع کی، تصوف کے حوالے سے جمع کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام سے ہٹ کر ایک مجموعہ جمع کیا
جس میں نے وہ 40 احادیث جمع کی ہیں جو ان تمام ابواب سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجموعے کے اندر وہ احادیث جمع کی ہیں کہ جو دین اسلام کے قواعد میں سے ہیں، دین اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ ان میں سے بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ دین کا نصف ہے، یعنی آدھا دین ان کے اوپر ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض حدیثوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین کا 1/3 ہے، جیسے حدیث جبریل آتی ہے کہ جس میں جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے جس کے جوابات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ دین کا 1/4 حصہ ہیں، 1/4 ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر وہ احادیث طیبہ جمع کی ہیں کہ جو دین اسلام کی بنیاد ہیں، جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی ایسی احادیث ہیں کہ جن پر عمل کر کے بندہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیتا ہے۔ خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جو اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ یہ جو احادیث میں نے جمع کی ہیں ان کو اچھی طریقے سے جان لے، کیونکہ اس کے اندر دین کی بنیادی باتیں جمع کی گئی ہیں اور اس کے اندر جو نیکیاں ہیں اس کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے، اور جو اس پر غور و فکر کرے گا یہ باتیں اس کے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اس کتاب کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کیا، اور علماء نے اس کتاب کو اہمیت دے کر لوگوں کے سامنے مسلسل پہنچا کر اس بات کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کر دی کہ ان احادیث طیبہ کے اندر دین کی بنیادی باتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ یہ 40 احادیث طیبہ ہیں، ان کی جو تشریح توضیح علماء نے کی ہے اس کو پڑھ سن کر اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، اور آخرت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری سنورتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کا ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو سنیں، اس کے بارے میں علماء نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو یہ احادیث طیبہ ہیں اپنے اس سلسلے کے اندر ان احادیث کو بیان کریں گے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ اس حوالے سے علماء نے بے شمار شروحات لکھی ہیں جو چھپی ہوئی بھی ہیں، پرنٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اکثر جو کتابیں ہیں وہ عربی کے اندر موجود ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس سلسلے کے اندر ان عربی کتابوں کا جو خلاصہ ہے جو اس کی شروحات میں لکھی گئی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آپ سے بھی عرض ہے کہ اس سلسلے کو بغور دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی بہت ساری باتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے سے ہم جو پہلی حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور خاص طور پر ہمارے مدنی ماحول کے اندر اس حوالے سے بڑی ترغیب موجود ہے کہ نیت کی طرف ہم توجہ دیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور کیا باتیں ارشاد فرمائی، اس کے تحت علماء نے کیسی باتیں بیان فرمائی ہیں، کیسی اس کی تشریح اور توضیح کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا